اچھا یہ بتائیے کہ جو طاق راتیں ہیں 5 جس میں بطور خاص عبادت کا حکم ہے، عبادت کرنی چاہیے، عبادت کون سی کرنی چاہیے؟ کون سے امور ہیں، کون سے کام ہیں جو طاق رات میں انجام دیے جائیں؟ تو وہ جو آپ نے کہا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ عبادت بندہ وہ ثواب کیسے پا سکتا ہے؟ اس میں ایک کام تو بطور خاص حدیث پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبہ، اچھا، کہ جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، اور اس میں بعض حدیث میں کہ ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے جو لیلۃ القدر کا جو ہے وہ قیام کرے گا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں اس کے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ کہا کہ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے، تو بنیادی طور پر جو ہے وہ قیام ہے، اگرچہ باقی چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، جیسے عمومی طور پر قرآن پاک میں کہا گیا نا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنی راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں، یعنی عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ ظاہر اس میں سجدہ قیام 2 بڑے رکن ہیں، نفلی نماز میں لمبے سجدے ہوتے ہیں، لمبا قیام ہوتا ہے، تو پوری نماز کا سجدہ اور قیام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ وہ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دیجیے، یعنی وہ عبادت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رکوع و سجود کے اندر بھی وقت لگاتے ہیں، اور نفلی نماز میں دیگر دعائیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں، تشہد میں، بلکہ فرض نماز کے اندر بھی تشہد کے اندر دعائیں شامل کی جا سکتی ہیں، تو اس میں تو کوئی پرابلم۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ و استغفار، دعا، اذکار اور قیام جو ہے زیادہ فوکس اور زیادہ وقت جو ہے وہ قیام کے اوپر دینا چاہیے، ذکر و فکر میں گزارنا اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ اصل چیز ہے۔